ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی اینڈ فٹنس اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اے ویری ڈائیورس وومن ہو ہیز مینی ٹیلنٹس. وہ یوگا بھی کرتی ہیں, وہ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں. شی ول گیو یو لاٹس آف ایڈوائس اباؤٹ لاٹس آف ڈفرنٹ تھنگس. ہم بات کریں گے اسکن کے بارے میں, فٹنس کے بارے میں, یوگا کے بارے میں, اباؤٹ ایوری تھنگ جو آپ جاننا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشرہ خان اور ہم ان سے یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں کہ آپ اپنی باڈی کو فٹ کیسے رکھ سکتے ہیں, آپ ینگ کیسے دکھ سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ یو کین لک the most beautiful that you can possibly look. السلام علیکم, how are you? وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر مبشرہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تو ڈاکٹر مبشرہ, آپ اتنی ساری فیلڈس کو آپ دیکھتی ہیں, آپ یوگا کو بھی دیکھتی ہیں, آپ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں, مطلب کہ آپ نیوٹریشن کے بارے میں بہت ساری یو نو اے لاٹ آف تھنگس وچ ول میک یو ہیلتھیئر, جو آپ کو ینگ بھی دکھا سکتی ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ فرسٹ ود یوگا. کہ یوگا ایک ہم نے اکثر ہمارے شو میں مینشن بھی کیا ہے کہ یوگا آپ کے لیے بہت اچھا ہے, اینٹی ایجنگ بھی ہے, اور مطلب کہ اٹس این آل راؤنڈنگ تھنگ. تو یوگا کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں, ہاؤ ہیز اٹ افیکٹڈ یو؟ فرسٹ آف آل یوگا کے کافی ڈفرینسیشن ہے, مطلب کافی حصے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے یوگا سب کے لیے ہے, تو ایج بیریئر نہیں ہے, یعنی کہ کوئی بھی عمر سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. کہ ایک بچہ اگر 8 سال کا ہو, 7 سال کا ہو, اور وہ لے کے 100 سال تک آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اب اگر اینٹی ایجنگ کے تھرو طرف آئیں, یا ہم کوئی اور میڈیکل اسپیکٹس کے تھرو آئیں, کسی کو میڈیکل ایشوز ہیں, ڈپریشن ہے, اینگر ہے, انگزائٹی ہے, یا کوئی اور میڈیکل ایشوز ہیں, سو ہمیں بیسکلی فوکس کرنا چاہیے کون سی ایکسرسائزز کس کے لیے مفید ہو. یعنی ہر کوئی تو کر سکتا ہے, بٹ ایک اس کے اندر ویریشنز ہوتے ہیں کہ یوگا کے ایک شاخ ہے, جیسے 8 سے 10 شاخ ہیں, تو کون سی چیز کس کے لیے مفید ہو, ان کو سلیکٹ کرنا ہوگا. مگر یہ ایک دم سے تو نہیں آ سکتا کہ آپ نے فوراً کلاس جوائن کر لی اور شروع ہو گئے, بٹ اس میں کوائٹ میڈیٹیشنس کی ضرورت ہوتی ہیں کہ آپ کو خود سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے لیے کلاسیکل یوگا صحیح ہے, یا پاور یوگا صحیح ہے, یا پلاٹیز صحیح ہے. اب یہ 3 ڈفرینٹ تھنگس مطلب ہیں ہمارے پاکستان میں, مگر لوگوں کو اتنا اویئرنیس نہیں, یعنی اتنا معلومات نہیں ہیں. تو بیسکلی وہ فالو کرتے ہیں کلاسیکل یوگا کو, مگر کلاسیکل یوگا سے پھر یہ ایک آ جاتا ہے ایشو کہ بھئی ویٹ لوز نہیں ہوتا. ہاں ویٹ لوز نہیں ہوتا, بٹ اس کی بھی ویریشنس ہیں کہ اگر کس کے لیے, جیسے میں نے کہا میڈیکل ایشوز ہیں تو کلاسیکل یوگا فارم اپ ہو جاتا ہے. اگر ویٹ لاس ہیں تو پھر پاور یوگا ہوتا ہے. اس سے اور انٹینسو یعنی اور ہارڈ, یعنی انٹرمیڈیٹ ٹو ایڈوانس لیول اگر کرنا ہو تو پھر آپ پلاٹیز کیجیے. تو اس کے اندر ہم مطلب 30 منٹس ٹو 45 منٹس کا ڈیوریشن ہوتا ہے, کلاس کا ورک آؤٹ ہوتا ہے. ان بٹوین ڈائٹ پلانس بھی ڈسکس ہوتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمیں کرنا چاہیے. اگر آپ 20 to 30 بریکٹ میں, یعنی ایج 20 سے 30 سال تک ہے, تو آپ کو کون سی ایکسرسائزز ہونی چاہیے, کون سی نیوٹریشن ہونا چاہیے. اگر 30 سے 40 ہیں یا 40 سے ابو ہیں, اور پھر 60 پلس آ جاتا ہے, یعنی آپ کی ایک اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے. مینس آپ کا ایک سیکشن الگ ہوتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیزیں, پلس آپ کے ٹرینر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کس سلاٹ میں آپ کو ڈالتے ہیں, آپ کی میڈیکل کنڈیشنز کے مطابق کس طریقے سے. آئی تھنک دیٹس ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ ہمارے پاس یوگی کافی آئے ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ یوگا مطلب کہ اٹس گڈ فار آل ایجز, لیکن یہ ایمفسائز نہیں کیا ہے کہ ڈفرینٹ ایجز کے لیے ڈفرینٹ آپ کو میتھڈز اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں. کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ این اولڈر پرسن کو بیک پرابلمس ہیں یا نی پرابلمس ہیں, تو ان کو بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیونکہ آپ ایک کلاس میں ہر چیز کو نہیں کر سکتے. پھر آ جاتا ہے جوونائل, یعنی ینگ بچوں کا 7 to 10 ایئرس تک ہوتے ہیں بریکٹ میں, تو ان کی آئی وڈ سے کہ بہت اچھی فزیک اس وقت فارم اپ ہو جاتی ہے, بونس بلڈنگ, نیوٹریشنس, کیونکہ وہ ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے. اور اگر وہ شروع دن سے یعنی مدرز میں اتنی اویئرنیس ہو کہ بچے کو کوئی بھی فارم آف ایکسرسائز ڈال دیں تو بینیفیشیل آگے جا کے پے آف کرتا ہے. اب ہمارے مطلب اسکول سسٹمس میں اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ اتنا پڑھائی کا اسٹریس ہوتا ہے, تو وہ اسی پہ مطلب ایمفسائز کرتے ہیں, اسی پہ کانسنٹریشن ہوتی ہیں. تو اگر بچپن سے یعنی 7 ایئرس میں ڈالا جائے تو وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. ہاں اگر اینٹی ایجنگ کا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے نہیں آتا, 1 سال میں. اٹ ٹیکس اباؤٹ 4 to 5 years, 5 years to 10 years, اور پریکٹس ڈیلی ہونی چاہیے. اچھا, تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹائم لگے گا, آپ 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ کا
effects आपको नजर नहीं वो 1 या 2 महीने में आपको फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज समझ आती है, आपकी बोन्स खुलती हैं, आपकी स्ट्रेचेबिलिटी, स्टैमिना आता है, तो टाइम लगता है ड्यूरेशन पे। और हर कोई मतलब एक क्लास नहीं है, आपका अपने ऊपर है, एक है एफर्ट कि आप कौन सी क्लास आपके लिए सूटेबल है। आपके मूड स्विंग्स, खासकर जब यंग लड़कियां होती हैं बहुत मूड स्विंग्स होती हैं, तो उनको योगा मूड स्विंग्स को भी रेगुलराइज करता है। तो वो उस वक्त उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी एक्सरसाइज उस वक्त करवाना चाहिए, तो वो उस क्लास वो सूटेबल रहेगी उनके लिए। अब इसमें कुछ ऐसा भी होता है जैसे योगा साइज है, तो जैसे मैं अभी सेगमेंट में करती हूँ तो योगा साइज लिटिल बिट फास्ट है, मतलब थोड़ा सा तेज मोमेंटो पे आता है, तो वो डांस भी आ जाते हैं जो हमारे कर्नाटका इंडिया में करवाया जाता है, बहुत फेमस है टेक्निक्स, उससे आप वेट लूज बहुत फास्ट करते हैं। मगर इट्स लाइक इन एरोबिक, आप इतनी फास्ट मोमेंटो होते हैं, मगर उसमें आपको योगा आसन याद रखने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी स्ट्रेचेबिलिटी और स्टैमिना बहुत चाहिए, क्योंकि एक वक्त पे आप 4 to 5 जैसे सन सैल्यूटेशन है तो वो एक साथ 11 एक्सरसाइज है, वो 11 एक्सरसाइज को अगर हमें 1 मिनट में करना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टैमिना और स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आप उठ रहे बैठ रहे फिर आप उठ रहे, तो 1 मिनट का ड्यूरेशन में आपको 3 या 4 टाइम्स करना चाहिए। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग पे करते हैं लाइक सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट, तो वो एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। फिर रिदमिक एक्सीलेंट एक्सरसाइज है जो आपकी फेस को कम करें, जैसे अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलाई को, और आइज़ के ड्यूरिंग लाइक पूरी आइज़ जो पफीनेस हो जाती हैं या डार्क सर्कल्स होते हैं, दैट वुड बी एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर द यंग पीपल। या कोई भी अगर 30 या 20 इयर्स पे हो तो वो रिदमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कर सकते हैं। तो आपने ये टाइम की भी बात की थी कि सुबह के वक्त में कि टाइम से डिफरेंट असर होते हैं, बिल्कुल, बिकॉज अगर अर्ली मॉर्निंग किया जाए तो उसके अलग इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एम्प्टी स्टमक पे जितना हम अच्छी एक्सरसाइज योगा परफॉर्म कर सकते हैं तो वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्लेंजिंग में आ जाता है। तो काफ़ी योगी महाराज यही करते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद नोली धोती करें। वो एक फॉर्म होता है कि किस तरीके से आप, जैसे हमारे इसमें कहते हैं ना गरारे, नीम गर्म पानी के गरारे, तो वो इसी तरीके से होता है, नमक डाल के नीम गर्म पानी में आप गरारे करें ताकि थ्रोट क्लेंस आउट हो। और फिर उसके बाद आप रिदमिक ब्रीदिंग करें, होल्ड करें आप, तो वो स्टमक कम करता है उस वक्त। तो अगर आप नहीं आदी हैं कि अर्ली मॉर्निंग किया जाए तो फिर ये हो सकता है कि आप ब्रेकफास्ट कर लें, उसकी 2 आवर्स बाद या 1 आवर बाद आप एक्सरसाइज, लेकिन नॉट ऑन अ फुल स्टमक। फुल स्टमक नहीं, बिकॉज अगर एकदम से आप में बहुत नहीं है स्टामिना और बहुत अरसे बाद स्टार्ट करें तो वो फिर वॉमिट हो जाता है या फिर माइग्रेन हो जाता है, हेडेक्स होती हैं। तो वो बेहतर ये है कि एम्प्टी स्टमक करें, या तो अगर आप ब्रेकफास्ट कर लिए तो फिर आफ्टर 1 आवर आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, और योगा के ज़्यादातर आई थिंक लोग ज्वाइन ही करते हैं या ओल्डर एज में भी ज्वाइन करते हैं बिकॉज दे वांट टू लुक यंगर और स्किन को टाइट करने के लिए। आई एक्चुअली हर्ड, मुझे किसी ने बताया था कि एन ओल्डर वुमन, उन्होंने बहुत सारा वेट लूज़ किया था तो उनकी स्किन काफ़ी लूज़ हो गई थी, लेकिन योगा के साथ हर स्किन बिकेम फ्रेशर, टाइटर। तो ये भी होता है मतलब कि बिल्कुल, बल्कि जहाँ पे अगर ये लूज़ करती है 3 किस्म हो सकते हैं, या तो डिहाइड्रेशन, पानी नहीं पिया हो बहुत ज़्यादा, और डाइट प्रॉपर नहीं हो, जब भी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, लटकती है। नंबर 3, जो इनका वेट लॉस करवाया उसी वक्त अगर ये कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के पास होती, एक्सरसाइज फेशियल करना लाजमी है। क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आती है तो वो उस वक्त उनको तो पता होता नहीं, क्योंकि वो ये सब समझती हैं कि जी वेट लूज़ करना है। वो वेट लूज़ करने के साथ आपका फेशियल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा फेस इज़ लाइक अ मिरर, इट्स अ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो अगर प्रोजेक्शन अच्छी नहीं हो, जाहिर बात है इट मीन्स कि हमारे अंदर से वी आर नॉट न्यूट्रिशनिस्ट। तो हमें वाटर का, डाइट का, स्पेशली सब्ज़ी, अगर आप बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस पे हैं, यानी अगर आपने काफ़ी लोग जाते हैं लिक्विड डाइट्स पे, अगर लिक्विड डाइट्स पे हैं तो फिर इसका मतलब है कि लिक्विड डाइट्स के साथ आपको मल्टीविटामिन्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी लूजन अप कर रही होती है बाय इंचेस एंड बाय किलोज और बाय पाउंड्स, डिपेंड करता है कि आपका कैसा मेटाबॉलिज्म है। मैं बात कर रही हूँ 30+ की, नॉट यंगर, क्योंकि यंग लड़कियों को तो काफ़ी मतलब फास्टर मेटाबॉलिज्म होता है, ख़ासकर उन ख़वातीन को जहाँ पे होता है, यानी फंसता है, एक वक्त पे आके फंस जाता है, वेट ड्रॉप आउट नहीं होता है। जब वो उनको जैसे डायबिटीज़ मेलेटाइटिस हो या इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो या डिपेंडेंट हो या और कोई और प्रॉब्लम हो, गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के हो, तब वो उस वक्त स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी ड्रॉप आउट नहीं होता।
سو بیسکلی اس وقت ان کا بالکل ایکسرسائز اسکیجول چینج ہوتا ہے بیکاز وہ نارمل کلاسز میں نہیں آ سکتی ہیں, یعنی وہ ایک دم سے کریش ڈائٹ بھی کر رہی ہیں, ایکسرسائز بھی کر رہی ہیں, پھر بھی وزن نہیں لوز ہوتا. یعنی کریش ڈائٹس تو ویسے بھی کام نہیں کرتی ہیں, کام نہیں کرتی ہے, بٹ کافی لوگ یہاں پہ یہی کرتی ہیں کہ یا تو بالکل لکوڈ ڈائٹس پہ چلی گئیں یا تو ہائی پروٹینس پہ چلی گئیں. وہ سمجھتی ہیں جی ہائی پروٹینس از گڈ, بٹ یہ نہیں ان کو اویئرنیس ہے کہ پروٹین یو آلریڈی ہیو اٹ. آپ ایکسٹرا اپر لوڈ یعنی آپ لوڈ اپ نہیں کریں پروٹین کا, آپ کو منرل سوڈیم سب چاہیے, پوٹیزیم چاہیے. تو آپ خاص کر جب آپ ویٹ لوز کرتے ہیں آپ پروٹین لوز نہیں کر رہے ہوتے, آپ زیادہ تر فیٹ یعنی سالڈ یا سولیبلس, تو آپ فیٹ سالڈس کو لوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ نہیں ڈفرینسیشن سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی کریش ڈائٹ کرنا ہے تو چلے فوراً ڈراپ کر لیں گے, پھر اس کے بعد ہم وی ریگین اٹ بیک, یعنی آپ ٹوننگ اپ شروع کر دیں. بٹ ٹوننگ اپ اس وقت آتی ہے جب اگر آپ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے, اس کے آپ ٹارگیٹ پہ ریچ کرنے سے پہلے یعنی 5 یا 10 پاؤنڈس کرنے سے پہلے آپ نے ٹوننگ اپ ایکسرسائز شروع کر دیں. یہ نہیں کہ آپ بالکل ڈراسٹک ویٹ لاس کیا ہے یا واک سے کر لیا ہے, تھوڑا بہت 5 پاؤنڈس تک کرتا ہے یا 10 پاؤنڈس تک, اور اس کے بعد آپ ٹوننگ اپ شروع کر دیتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ ایک دم سے میسو اماؤنٹ آف آپ ویٹ لوز کرتے ہیں 15 to 20 پاؤنڈس, اس کے بعد یو امیجن کہ بھائی اتنا ہم نے ٹرم آؤٹ کرنا ہے. تو وہ اتنا پیشنس بھی چاہیے اور آپ کا ٹرینر بھی اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کو صحیح گائیڈنس دے رہا ہے کہ جتنا آپ لوز کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹوننگ کرنا بھی ضروری ہے. ڈائٹ پلان رہا تو آپ کا میٹابولزم کوائٹ یوز ٹو ہو جاتا ہے فرسٹ آف آل. تو سیکنڈ آپ کو ایوری 2 ویکس آپ کا ڈائٹ پلان چینج ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کم کھائیں اور دیٹس گونا ہیلپ یو ود یور ویٹ لاس, لیکن آپ کی میٹابولزم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اینڈ دین اٹ جسٹ ڈائجسٹ دا اماؤنٹ جو آپ انٹیک کرتے ہیں. تو یو ہیو ٹو کائنڈ آف ٹرک یور میٹابولک سسٹم. آئی وڈ سے کہ اگر آپ دن میں 3 ٹائمس کھا رہی ہیں تو اس کو آپ 5 یا 6 ٹائمس کریں. اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے, اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں یا کوئی اور اسکیجول ٹائٹ ہے, بچے ہیں, پک اپ اینڈ ڈراپ, اٹس ناٹ پاسبل, تو ان بٹوین اورنجز بھی ہے. اچھا, کیونکہ یہ وائٹامن سی ہے. اگین اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہوتا تو 2 بنانا کھا لیں, کیونکہ اٹس اے سبسٹیٹیوٹ آف 1 میل. اگر آپ 2 بنانا کھاتی ہیں اس کے ان بٹوین آپ ایپلس لے سکتی ہیں, گریپ فروٹ جوس لے سکتی ہیں, یا کوئی اور ویجیٹیبلز ہے کہ کیرٹس کا سیزن آتا ہے, کیرٹس لے سکتی ہیں, چیریز ہے, واٹر ملن ہے. اٹ ٹیکس اباؤٹ لائک 1 سے 2 سیکنڈ لگتے ہیں کھانا, مینس انکار آپ لے سکتے ہیں. یا تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے, سمپل اینڈ اسٹڈی ملک, ایکسلنٹ ملک. اور کافی لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں کہ کون پیے گا ملک, بٹ اویلیبلٹی ہے. بیسٹ پلان وہ بھی کہ بھئی ملک آپ پئیں, 1 یا 2 گلاس ملک پئیں. اگر بہت ٹائٹ اسکیجول ہے, رننگ اراؤنڈ کرنا ہے, ٹائم نہیں مل رہا تو, بٹ میل کو اسکپ نہیں کرنا. لیکن ملک بھی تو آج کل اتنا وہ آ رہا ہے, مطلب کہ پیکیٹڈ اینڈ آل آف دیٹ, اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ ہیو آل آف دا جو نیوٹریشنل کانٹینٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو مطلب کہ فریش دودھ لینا چاہیے. فریش دودھ لے کے آپ ابال لیں, وہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا. ڈبہ کا ہے کیونکہ یہ پیسچرائزڈ ہوتا ہے تو سارے کیمیکلز اس میں آلریڈی انٹیک ہوتے ہیں. بٹ اگر اویلیبلٹی نہیں ہے, کہاں پہ وہ خواتین سمجھتی ہیں کہ کہاں پہ تھرموس میں دودھ ڈال کے لے کے جائیں گی, تو بیسٹ ہے کہ آپ گریب آؤٹ کریں, جیسے نیسلے کا ہے یا کوئی اور برانڈ اچھا جو بھی لگتا ہے وہ گریب آؤٹ کریں, ملک پئیں, تو وہ بھی زیادہ اچھا نیوٹریشن ہے. آئی تھنک بنانا, کافی لوگ اس کانسیپٹ ہے کہ بنانا کھانے سے ہم موٹے ہو جاتے ہیں. نہیں, بنانا نہیں, بٹ سیفسٹ مطلب بالکل سیف فروٹ ہے اویلیبل آن ارتھ اس وقت, کیونکہ اس کی کوٹنگ جو ہوتی ہے, جو کیلے کے چھلکے ہوتے ہیں, دیٹ از کوٹنگ. تو وہ کوٹنگ پروٹیکٹ کرتا ہے کوئی بھی پیراسائٹ سے, کیونکہ مکھی ہو یا کوئی بھی چیز جراثیم ہو, تو کیونکہ وہ کورنگ اتنی موٹی ہوتی ہے, تو ایون اگر مسکیٹو بیٹھتا بھی ہے تو وہ جو اس کا جو ڈنک ہوتا ہے دیٹ گوز پینیٹریٹ انٹو اٹ. بہت ٹائم لگتا ہے اندر. اگر ایپل, ٹمیٹوز یہ اس پہ ہوتا ہے وہ فوراً انسیکٹ کرتا ہے. تو بیسٹ وے ہے کہ آپ بنانا کھائیں یا ایپل ہے, گریپ فروٹس ہیں, اینی تھنگ. ابھی تو فروٹ کا سیزن ہے. اور بناناز ویری پوٹیشیم میں بھی کافی بہت رچ ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ جب بھی پوٹیشیم کی کمی ہو یو شوڈ ہیو 2 بناناز. زنک ہے, فلورائڈ ہے, ایوری تھنگ از دیر. بٹ یہ ہے کہ نالج ہونا چاہیے, اور تھوڑا سا اس میں آئی وڈ سے نیوٹریشن میں تھوڑا سا میتھمیٹکس انوالو ہے. کیلکولیشنز آنی چاہیے کہ اگر آپ ایک میل لے رہی ہیں, آپ پلان کر لیں 2500 کیلوریز ہیں یا 1500 کیلوریز ہیں. اکثر یہ سنا جاتا ہے 1500 کیلوریز ہیں, 1500 کیلوریز ہیں, بٹ ٹائم آؤٹ کریں کہ اگر آپ کا ایکسرسائز کا اسکیجول کس ٹائپ کا ہے, کون سی ایکسرسائز آپ کر رہی ہیں. اگر آپ رن اراؤنڈ کر رہی ہیں, بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں, تو یہ انف نہیں ہے, اسی لیے آپ اوبیسٹی پہ جاتی ہیں. تو اس کو یہ کریں کہ 2000 یا 2500 کیلوریز پہ لا کے آپ پھر برن آؤٹ کریں. جب آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جائے گی, دین آپ اس کے بعد آپ
کرنا شروع کریں. 2000 ہو, 1500 ہو, 1800 ہو, اس طریقے سے. سو بیسکلی آپ کو پلے اراؤنڈ میتھمیٹکس آنی چاہیے, پلے اراؤنڈ کر لیں. اور رہی اسکن کی, اگین واٹر اینڈ ویجیٹیبل, اگر کیپچ اور سیلریز لیتی ہیں تو ایکسلنٹ سورس ہے, پرابلم نہیں ہونی چاہیے رنکلس کی. ہاں, اور اگر رنکلس کے لیے اور کیا, آئی ایم شیور یہ تو سب بہت غور سے سنیں گی ہماری our audience. اوکے, کوئی بھی ایکسرسائز کرتی ہیں تو بیسکلی آفٹر ایکسرسائز مطلب 1 گھنٹے بعد اس کے بعد آئسنگ کرنا ضروری ہوتی ہے آئس پہ, فیس پہ. وہ جو جیل فارم میں جو آئسنگ ہوتی ہے وہ کر لیں, جو آئس پیک ملتا ہے. آئس پیک جو جیل فارم میں ہوتی ہیں, کافی فارمز ہوتی ہیں, تو جیل فارمز میں ہوتی ہے اور آئی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ آپ اس پہ پیک اپ کر لیں. دوسری چیز آئی وڈ سے کہ اگر فریش مشرومس ملتے ہیں جو اویلیبل ہیں ہمارے پاکستان میں, اس کو آپ پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنا کے, ویری انٹرسٹنگ, جی, پاؤڈر بنا کے آپ ملک میں ڈال کے اراؤنڈ دا آئس کر سکتی ہیں. اس کے بعد آپ 10 منٹس کے بعد آپ وہ پاؤڈر نکالیں گی, پھر آئسنگ کرنا ضروری ہے. اور وہی آئس پیک کے ساتھ, آئس کیوب کے ساتھ بھی وہی ایفیکٹ؟ کیوب نہیں, کیوبس آر ڈفرینٹ کیونکہ وہ اسپورٹس میں یوز کیا جاتا ہے. جب آپ کی آئس بہت زیادہ فریجائل ہوتی ہے تو بیسکلی آپ کو چاہیے ہوتا ہے آئس پیک, تاکہ وہ جیل فارم میں ہو اور وہ آپ کی افیکٹ نہیں کرتی, مینز ایک دم سے ہارش افیکٹ نہیں آتا, تو وہ تھوڑا سا سبشل ہوتا ہے, یعنی برداشت کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کر لیں. پلس آپ کو فیشیل مساجز ہوتے ہیں جو آپ خود کر سکتی ہیں, آپ کو کوئی مطلب فیشیلس کروانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, مگر اگر پریشر پوائنٹس پتہ ہوں فیس کے اپر اور لوور اوربیکولار ایریا کے, تو وہ آپ پریشر پوائنٹ سے ریلیز کر سکتی ہیں. دوسری ہے ریدمک بریدنگ, جو لائن ایکسرسائزز ہے, سانس روکنا ہے, اور جیسے بلون میں ہوا بھرتے ہیں اس طریقے سے کر کے اینڈ دین بلو آؤٹ. اوکے, آلرائٹ, آن دیٹ نوٹ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, لیکن بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی میک اپ ایکسپرٹ, اور ڈاکٹر مبشرہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گی, اور ہم مزید باتیں کریں گے. دیر آر لاٹس مور تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ. ڈونٹ گو اینی ویئر, ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.